الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ایک مرتبہ پھر اس نے موقع عطا کیا کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی تمنا لیے ہوئے، گناہوں کے مغفرت کا عنوان لیے ہوئے، فرش ولا پر ولائے آل محمد کا سہارا ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچا، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ کریم سے خالی ہاتھ فقیر کبھی واپس نہیں جاتے، اور پروردگار عالم کو لطف و کرم کہ اس نے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی، بصارت رکھی تاکہ بصیرت کے لیے آیتیں کام آ سکیں، خدا کا احسان کہ اس نے سماعت رکھی تاکہ حسن سماعت کے لیے واعظ و نصیحت کے الفاظ دل پر اثر کر سکیں، خدا کا احسان ہے کہ اس نے قوت گویائی کو سلامتی عطا فرمائی تاکہ حق بات کہہ کر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر سکے۔ امام کی وصیت کا جملہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے دونوں بیٹوں، اپنے دونوں شہزادوں سے امام کا وہ جملہ، تم دونوں ہو جاؤ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست اور مددگار، نہ ظالم کا مذہب نہ مظلوم کا مذہب، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے، اب یہ اتفاق سامراجی طاقتوں کا مذہب ظلم ہے، اور آل محمد کے چاہنے والوں کا انداز ظلم برداشت کرتے ہوئے حق کا ساتھ دینا بن گیا ہے۔ تو یہ اپنے مقام پر ہے، لیکن البتہ مولا کے جملے واضح ہیں کہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے دوست رہو، ظالم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو۔ سورہ مبارکہ حج کی تلاوت سے پہلے روزانہ کے سلسلہ دروس میں آپ کی خدمت معظم میں طالب علم کی حیثیت سے ایک ثواب جو اللہ کے رسول ارشاد فرما چکے اور ہر سال تقریباً پچھلے 2 سال سے بیان ہو رہا ہے، ایک مرتبہ پھر تبرکاً اس کی تکرار کہ آنے والے کل کا روزہ یا آج کا روزہ دونوں اعتبارات کے ساتھ روزے کا ثواب، یعنی کہ کل کے روزے کے ثواب کے باب میں آپ فرماتے ہیں پروردگار عالم بہشت دارالسلام میں ایسے مومن کے لیے 1,00,000 شہر تعمیر کرتا ہے، اور ہر شہر میں 1,00,000 گھر، اور ہر گھر میں 1,000 ہاتھ یا ذراع کے طولانی تخت یا بستر، اور اس پر جنت کی نعمتیں حور عین کی شکل میں موجود، ان میں سے حور عین کے لیے سفید موتیوں سے، سرخ یاقوت سے بنے ہوئے 30,000 قیمتی لباس کہ ان میں سے ہر ایک لباس کو اٹھانے کے لیے صرف 100 کنیزیں خدا نے خلق فرمائی ہیں۔ کیا انسان تصور کر سکتا ہے کیا خاتون اول دنیا میں بادشاہان مملکت کی بیویوں کو نام دیا جاتا ہے؟ کیا ان کے نخرے اور کیا ان کے بیوٹی پارلرز ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے تمام سوٹ قیمتی ہو سکتے ہیں؟ مومن اگر خدا کے لیے کل کا روزہ رکھ لے تو خدا اس کو یہ تمام نعمتیں بغیر مانگے عطا کر رہا ہے۔ البتہ دعا جو روزانہ کی دعاؤں میں شامل سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، اے پروردگار مجھے رسوا مت کرنا، مجھے
ذلت کا طوق نہ پہنانا اس مہینے اور اس تاریخ میں، اس روزے کی کیفیت میں کہ میں آپ کی معصیت کے حوالے سے رسوا اور ذلیل ہو جاؤں۔ واقعاً عزت خدا کی اطاعت میں ہے اور ذلت خدا کی معصیت میں ہے۔ معصیت کا ترجمہ گناہ، اور گناہوں کی اقسام پر ایک چھوٹا سا جملہ، گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ گناہان اعتقادی ہیں، ایک گناہ گناہان قلبی ہیں، اور تیسرے گناہ گناہان اعضاء و جوارح ہیں۔ گناہان اعتقادی کو شرک کہیے، نفاق کہیے، تثلیث کا قائل ہونا کہیے، خدا کی صفات اور خدا کی ذات میں کسی کو شامل کرنا کہیے۔ گناہان قلبی کا تعلق ریا اور سمعہ سے ہے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے حسد، نفرت، بغض، کدورت، یہ گناہان قلبی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ گناہان اعضاء و جوارح وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے مشہور معروف ہیں، آنکھوں سے دیکھنا کسی برے منظر کو جو حرام ہو، ہاتھوں سے کسی ظالم کا ساتھ دینا، زبان سے کسی کو برا کہنا، کانوں سے غیبت کا سننا، تمام باتیں گناہان اعضاء و جوارح میں شامل ہیں۔ تو گناہوں کے حوالے سے اور اللہ کے رسول کی اس دعا کے پہلے جملے کے اعتبار سے، ایک تو گناہ، اوپر سے عذر گناہ، یہ جملہ استعمال ہوا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ است، کہ گناہ کا عذر تلاش کرنا گناہ کرنے سے بدتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر اپنے گناہوں کے لیے عذر تلاش کر لے تو پھر توبہ نہیں کر سکتا۔ بہت غور کیجئے گا، جب وہ اپنے گناہوں کو کسی عذر کے ساتھ پیش کرنا چاہے کہ جی میں تو مجبور تھا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، یہ عذر گناہ۔ اور عذر گناہ کی مثال روضۃ الکافی کا حوالہ امام جعفر صادق علیہ السلام بروایت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں 3 طرح کے افراد لائے جائیں گے جو عذر گناہ پیش کر رہے ہوں گے۔ پہلی مثال ایک ایسی خاتون کی امام دیتے ہیں کہ جو قیامت کے میدان میں لائی جائے گی اور رب کی بارگاہ میں کہے گی، مالک میں کبھی گناہ نہ کرتی، میں کبھی بے پردگی اختیار نہ کرتی، میں اگر میں کیا کروں، میرا جمال جو تو نے مجھے جمال دیا تھا، جو تو نے مجھ کو خوبصورتی دی تھی، اس نے مجھے مجبور کر دیا، تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب جمال کا قصور ہے۔ اب یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ انسان یہ کہہ کے چھوڑ جائے کہ تو نے جمال دیا، نہ جمال دیتا نہ میں گناہ کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ کیا جمال کی وجہ سے کیا، جمال تو نے دیا تھا، میں تو بے قصور۔ پروردگار ایسے میں حضرت مریم علیہ السلام کو میدان محشر میں اس خاتون کے سامنے بلوائے گا، اور پھر مقابلہ ہوگا کہ اگر جمال باعث گناہ ہے، اگر جمال کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، بے پردگی خاتون ہوتی ہے، بے حجابی ہوتی ہے، تو مریم کو میں نے تم سے زیادہ جمال دیا تھا، تو اگر مریم تم سے زیادہ جمال لے کر اپنی عفت و تقدس کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو تم بھی کر سکتی تھی۔ عذر ختم ہو گیا۔ دوسرا ایک جوان لایا جائے گا، اور وہ جوان بھی یہی کہے گا، مالک میں کیا کرتا، مجھے تو لڑکیاں اچھا کہتی تھیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ ہوتا ہے نا، بسا اوقات انسان خود گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر سامنے سے دعوت گناہ آتی ہے، تو اس جوان کا رب کی بارگاہ میں یہ عذر خواہی کرنا، مالک میں اتنا حسین جوان مضبوط بدن والا تو نے بنایا تھا، تو میں کیا کرتا، کیسے اپنے آپ کو بچاتا، لہٰذا مجھ سے جو گناہ ہوئے
اس میں مجھ پر الزام کوئی نہیں ہے، تو نے میرا جسم ایسا بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا، اتنا قوی بنایا تھا کہ مجھ پر خواتین یا گناہ ٹوٹے پڑتے تھے۔ پروردگار عالم امام فرماتے ہیں اس جوان کے مقابلے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کرے گا۔ خدا کے پاس بھی جواب بہت خوب ہیں، کوئی سوال لائے تو صحیح، کوئی سوال لے کر تو آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جب میدان محشر میں آپ کو لایا جائے گا اور اس جوان کے سامنے پیش کیا جائے گا، دیکھو اگر جمال، خوبصورتی، مضبوطی بدن علامت گناہ ہوتے تو یوسف بھی دیکھو کتنے حسین، کتنے جمیل، کتنے مضبوط بدن والے، مگر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے دکھایا نا، تو تم بھی تو بچا سکتے تھے۔ اس کا مطلب عصمت بالجبر نہیں ہے، عصمت بالاختیار ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام نے بچایا، آج بھی کوئی چاہے تو مثل یوسف کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک اور شخص کو پیش کیا جائے گا، غالباً یہ جنس کے اعتبار سے مرد ہی ہے، اور جب آئے گا قیامت کے میدان میں تو خدا سے کہے گا مالک میں گناہ کیسے نہ کرتا، غربت تو نے دی، پریشانیاں تو نے دیں، بیماریاں تو نے دیں، میں ان تینوں بیماری مسائل کے ہاتھوں پریشان ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کیا مرتا کیا نہ کرتا، ایک محاورہ ہے اردو میں، مرتا کیا نہ کرتا، تو جو کر دے وہ کم ہے، اس کا مطلب ہے جو کرے وہ کم ہے۔ مرتا ہوا انسان حرام بھی کھا سکتا ہے نا، اس نے یہی لوجک پیش کی مالک کے بارے میں، مالک میں کیا کرتا، یہ سب تو نے ہی مجھے آزمائش میں مبتلا کیا تھا۔ پروردگار عالم اس شخص کے اس مدعا کے جواب میں، اس دعوے کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کرے۔ دیکھو اگر بیماری، پریشانی اور غربت انسان کو گناہ پر مجبور کرنے کے عوامل میں ہوتی تو ایوب بھی گناہ کرتے۔ ایوب نے علیہ السلام، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچایا؟ بیمار بھی رہے، اولاد مر گئی، مال ختم ہو گیا، مگر جیسے جیسے مصائب بڑھتے گئے ویسے ویسے ایوب کا شکر پروردگار بڑھتا گیا۔ وہ شاکر بھی تھے اور صابر بھی تھے۔ واقعاً نعمتوں کے جانے کے بعد بھی کوئی شاکر ہو اور نعمتوں کے رہتے ہوئے بھی کوئی صابر ہو تو یقیناً جناب ایوب کی مثال سے بہتر کوئی مثال انبیاء کے باب میں کہاں ملے گی۔ تو امام فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 3 افراد کا گناہوں کا عذر پیش کرنا اور خدا کا ان تینوں کے مقابل ان 3 ہستیوں کو پیش کر کے جواب دینا۔ تو گناہوں کے باب میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، البتہ ایک آیت سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 30، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ شورى، سورہ نمبر 42، آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ یہ ایسی آیت ہے، ویسے تو میرے ساتھ جن افراد نے حج اور عمرے کی سعادتوں کو حاصل کیا ہے ان کو میں نے تو خاص طور سے ان مقامات پر یہ جملے دہرائے ضرور ہیں۔ کون سے مقامات پر؟ جب جبل ابو قبیس کے قریب کھڑے ہو کر، جب جبل ابو قبیس کے قریب کھڑے ہو کر، جبل ثور کے قریب کھڑے ہو کر، یا بیت ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نقشے کے اعتبار سے جہاں قربت اختیار کرتے ہوئے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایمان کامل عطا فرما، ایسا ایمان کامل جو دل تک اتر جائے اور ایسا یقین صادق جس کے بعد میں یہ جان سکوں کہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ تو اسے میری طرف نازل نہ فرمائے۔
تو اگر یہ یقین صادق آ گیا تو پھر تعویذوں کے مسائل سے، پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے خوف سے انسان اپنے آپ کو الگ کرنے میں کامیاب۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ آیت پہ غور کیجئے گا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، تم تک جو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ رزق، روزگار چھوٹ گیا، جاب میں پرابلم آئی ہے، ٹھیک ہے، انسان تلاش نہیں کرتا، انسان باہر ڈھونڈتا ہے میرے دشمن باہر کتنے ہیں، اپنے اندر نہیں ڈھونڈتا اندر دشمن کتنا بڑا ہے۔ کون سا گناہ ایسا ہوا، کس صلہ رحمی کو پامال کیا، کس کو ناراض کیا، کون سے فرمان پر اپنی طرف سے ذہن میں عقیدہ بٹھا لیا، کون سا ایسا مسئلہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ خدا نے رزق کو تنگ فرما دیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ جبکہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ خدا بہت سارے معاملات کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب کا تو حساب کرتا بھی نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، وہ سب کا حساب نہیں کرتا، بہت زیادہ کو تو معاف کر دیتا ہے، بہت تھوڑے سے ہیں جو تم تک مصیبت پہنچنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ البتہ مصیبتوں کے حوالے سے یہ اپنے مقام پر کہ ظالم پر آئے کوئی بلا تو اس کے لیے مکافات عمل ہے، مومن پر آئے تو اس کے لیے امتحان اور ابتلا ہے، انبیاء پر آئے تو درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ تو یہ گناہوں کے باب میں بہرحال اللہ کے رسول کی وہ دعا کہ پروردگار مجھے کل کی تاریخ یا آج کی تاریخ پورے مہینے میں اس طرح سے قرار دے کہ مجھے اپنی معصیت کی انجام دہی کی عنوان سے رسوا مت کر دینا، اور اے پروردگار وَلَا تَضْرِبْنِي فِيهِ بِسِيَاطِ نَقَمَتِكَ، مجھے اپنی ناراضگی کا تازیانہ مت مار دینا۔ خدا کی ناراضگی، دعائے کمیل میں مولا کا وہ جملہ کہ کیسے بلائے آخرت کو برداشت کر سکتا ہے وہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی بلاؤں پر چیخ پڑتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی مکروہات اور بلائیں بہت تھوڑی ہیں، مدت بہت کم ہے، تو کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ احْتِمَالِ لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَوُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا أَلَا أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ، کہ جبکہ اس کی بلا اور اس کی کراہیت بہت طولانی ہے، بہت طویل مدت کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تمام کے تمام تیرے غصے اور انتقام کی بنیاد پر ہے۔ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین۔ بہت غور کیجئے کہ آپ کے گھر میں، آپ اگر گھر کے سربراہ کے طور پر ہیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بھائی کا غصہ الگ ہے، بہن کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، گھر کے سربراہ کا معیار الگ ہوتا ہے۔ تو سب بچے ڈرتے ہیں گھر کے سربراہ سے کہ بابا کو مت بتانا، اس کا غصہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات کے پروردگار کا غصہ، اور امام کے الفاظ ھذا ما لا تقوم له السماوات والارض، تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے اور نہ زمین، تو پروردگار پھر میرا کیا بنے گا؟ وَلَا تَضْرِبْنِي فِيهِ بِسِيَاطِ نَقَمَتِكَ، پروردگار مجھے اپنی ناراضگی کا تازیانہ مت مار دینا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہوئے تجھ کو تیرے منت و احسان، تیری نعمتوں کا، تیری تمام تر انعامات کا واسطہ، اے محبت کرنے والے، اے پروردگار جس کی بارگاہ میں انسان رغبت پیدا کر رہا ہے، ہماری یہ دعا ماہ رمضان کے باب میں قبول فرما لینا۔
تو یہ آپ کی دعا کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں دعا کا عرض کر دوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعاؤں کا موسم ہے، جتنا میسر ہو سکے الفاظ کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جتنا میسر ہو سکے. یہ 30 دن کے علاوہ انسان کو ایسے موقع نہیں ملتے. موسم بار بار نہیں آتا، موسم تو ایک ہی بار آتا ہے. کبھی بارش کا موسم آئے اور آپ کا نہانے کا دل چاہتا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بارش کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں نا. کبھی ایسا ہوا آج تک کہ بارش کے موسم کی آپ نے دعا مانگی ہو اور پھر چھت کے نیچے آگے بیٹھ گئے ہو؟ بارش کے موسم کی دعا مانگی ہو، پھر چھت کے نیچے آگے بیٹھ گئے. عقل کہتی ہے بارش کی دعا مانگی ہے تو آؤ زیر آسمان تاکہ بارش کہ موسم سے لطف اندوز ہو جاؤ. جب تم نے دعا مانگی ہے ماہ رمضان میں سانس لینے کی، تو پھر دعاؤں کی برسات کا موسم ہے، دعائیں برس رہی ہیں. ہے کوئی جو دعاؤں کی برسات میں اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دعاؤں کے اثرات سے مس کر لے؟ تو امام کی یہ دعا صحیفہ کاملہ سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 جو آپ کے یہاں بیان ہو چکی. اس میں 2-3 جملے امام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار وَلَا نَتَكَلَّفْ، مجھے مکلف نہ کرنا الا، سوائے انہی باتوں کے الا بما یدنیکا من ثوابک، جو قریب کر دے مجھے تیرے ثواب کے شوق سے. اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے کسی کام کا مکلف مت کرنا. میں کوئی کام ہی نہ کروں مگر وہ کام کروں جو مجھے تیرے ثواب سے قریب کر دے. وَلَا نَطَاعَتَ، اور اے پروردگار میں کوئی ایسا اقدام نہ کروں اس پورے مہینے میں سوائے اس بات کے الا الذی، سوائے اس بات کے یقی من عقابک، کہ جو مجھے تیرے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے. تو قدم اٹھاؤں تو ثواب کے لیے، قدم اٹھاؤں تو عقاب سے بچنے کے لیے. میرے 2 کام ماہ رمضان میں ہوں. اس کے بعد امام کا جملہ کتنا بہترین اور متوجہ کرنے والا، ثم خلص ذلک کلہ من الریاء المرائین ومن سمعۃ المسمعین. اور پھر پروردگار تو ایک احسان مجھ پہ یہ کر کہ پھر خالص کر دے میرے سارے اعمال کو. کس بات سے خالص کر دے؟ کہ میں ان تمام کاموں کو نہ سنانے کی خواہش کروں نہ دکھانے کی خواہش کروں. گرچہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ دکھائی جاتی ہے نہ سنائی جاتی ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں خاموش. اب جب تک آپ مجھ سے کھانے پینے کا نہیں پوچھیں گے میرے روزے کا انکشاف آپ پر نہیں ہوگا. جب تک آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ قبلہ یہ پانی پی لیجئے، تب تک میں آپ سے نہیں بولوں گا کہ میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ روزہ ایسا عمل ہے اس میں عام طور پر ریاکاری کا امکان بہت کم ہے. اس کے بعد بھی امام علیہ السلام کا جملہ بتا رہا ہے کہ روزے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ریاکاری، ہاں الفاظ ہو سکتے ہیں آج کا روزہ بہت سخت ہے، رات نماز شب پڑھ کے تھک گیا تھا، تلاوت قرآن نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے، الی آخر. اب آپ متاثر ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا نیک آدمی ہیں، کس طرح تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیا کتابیں پڑھ کر آتے ہیں، اور سامنے والا ریاکاری کر رہا. امام نے تمام دعاؤں کے بعد پھر یہ جملہ فرمایا، خالص کر دے ذالک کلہ، ان تمام عبادتوں کو. کس سے؟ من ریاء المرائین، کہ میں دکھاؤں دکھانے والوں کی طرح سے، وسمعۃ المسمعین، اور سناؤں سنانے والوں کی طرح سے. پروردگار میں تیری بارگاہ میں تجھ کو اکیلے پروردگار سمجھتے ہوئے سارے اعمال کو انجام دوں. ولا نشرک، اور میں تیرے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کروں.
اس لیے اگر کوئی انسان روزے میں کسی کو شریک کر لے، میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ روزہ کھولتے ہوئے انسان کو اپنے جذبات کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ وہی خاص وقت ہوتا ہے انعام ملنے کا، اور اسی وقت میں شیطان بڑے وسوسے پیدا کرتا ہے، غصہ دلواتا ہے، کبھی پریشان کرتا ہے، کبھی انسان جھنجھلا جاتا ہے کہ رات بھر اور دن بھر کے جاگے ہوئے تھکے ہوئے آفس کے مارے ہوئے ذرا سا سخت جملہ کہہ دیا اور پھر انسان کا روزہ زبان کا ختم ہو گیا۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے، اور آئیے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اب چلیں سورہ مبارکہ حج کی طرف۔ کہ پورے ماہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کو حج کی دعا مانگنی ہے۔ مت گھبرائیں، کعبہ باقی رہے گا، کوئی دشمن کچھ بھی سمجھے اور کرے، کعبہ باقی رہے گا جب تک کہ کعبے کا وارث زندہ ہے۔ اللہم صلی اللہ کعبہ اپنے مقام پر رہے گا، اور حج ہاں البتہ روایات میں الفاظ استعمال ہوئے آخر زمان کے اعتبار سے کہ حج کر لو، اس سے پہلے کہ حج کہیں بند نہ ہو جائے، تو کہیں کنسٹرکشن کے نام سے مسائل ہوں، کہیں ویزے اور کوٹے کے نام سے مسائل ہوں، یہ الگ موضوعات ہیں، لیکن اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام، پروردگار اس سال بھی حج عطا فرما اور آنے والے ہر سالوں میں حج عطا فرما۔ تو اس دعا کے ساتھ سورہ حج، گرچہ ابھی تک سورہ حج میں حج آیا نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والا ہے، اور ابھی ہم پہنچے تھے آیت نمبر 17 مکمل ہو گئی تھی کل تک، اور آج آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 17 تک بات مکمل تھی، 6 قسم کے افراد عقائد کے لحاظ سے بیان ہوئے، مومن، پھر یہودی، پھر وہ جو سابعین ہیں، پھر جو نصارہ ہیں، پھر جو مجوسی ہیں، پھر جو مشرک ہیں۔ یہ ترتیب بھی بہت اہم تھی، اور تمام کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بیان آپ کی خدمت میں آ چکا۔ یہ جملہ ان کے لیے میں نے کہا، خاص طور سے جو کل شریک نہیں تھے ہمارے ساتھ مجلس میں، ایک جملہ ان کے لیے میں نے کہہ دیا، الم ترى۔ یہ بات میں بتا دوں، جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، جو پڑھ چکا ہوں، آیت نمبر 18، اس آیت کی تلاوت کے بعد سجدہ مستحب ہے، تو مجلس ختم ہونے کے بعد آپ اطمینان سے سجدہ کر لیجئے گا۔ اور سجدہ قرآن 2 قسم کے سجدے، ایک واجب، ایک مستحب۔ قرآن مجید میں واجب سجدوں کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے مراجع الزام علماء اکرام کے نزدیک، اور آپ قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں، باقی 11 سجدے مستحب ہیں، تو سب کو ملا کر کل 15 سجدے قرآن مجید کے اندر ہیں۔ قرآن مجید میں سجدوں کی تعداد 15 ہے، 15 میں 4 واجب ہیں اور 11 مستحب ہیں۔ ان 11 میں سے ایک سجدہ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، الم ترى۔ اور اس سے پہلے پھر ایک اور جملہ کہہ دوں کہ بہرحال قرآن کے سجدے کو انجام دینے کے لیے جتنا حالات ممکن ہوں، مکمل سجدے والے مکمل سجدہ کیا جائے، حالات ممکن نہ ہوں تو اشارے سے سجدہ مکمل کیا جائے، اور سجدے کی دعا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، اگر یہ مکمل دعا آخر تک یاد نہ ہو تو پھر جو دعا آپ پڑھ سکتے ہوں، اور کوئی دعا یاد نہ ہو تو سبحان اللہ کہیں، درود پڑھ دیں، سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ سجدے والی آیت ہے، اور اس لحاظ سے اس پورے آج کے عنوان میں سجدہ ہی ہمارا موضوع ہوگا۔ الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ اس آیت میں 9 چیزوں کے سجدے کو خدا نے بیان کیا ہے، 9
میں گنواتا ہوں آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے. الم ترا، ترا تو ایک مخاطب دیکھتا ہے. تو کون؟ مخاطب کون؟ خدا کا مخاطب کون ہے؟ قرآن کس پہ آیا ہے؟ جس پہ قرآن آیا ہے وہ مخاطب پروردگار ہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے مخاطب، ایک ہے مراد. مخاطب الگ ہے، مراد الگ ہے. کبھی مخاطب اور مراد ایک ہی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ میں آپ سے کوئی بات آپ کے لیے کہوں تو مخاطب بھی آپ ہیں اور مراد بھی آپ ہیں. میں آپ سے کوئی بات کسی اور کے لیے کہوں تو مخاطب آپ ہیں، مراد وہ ہیں. تو بہت سے مقامات پر آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جب مخاطب تو پیغمبر کی ذات ہے، مراد واسمعی یا جارہ. عربی محاورہ ہے، جب سنانا ہو اپنی بیگم کو تو پھر کہتے تھے پڑوسن کا نام لے کر، یعنی لفظ پڑوسن نام نہیں. واسمعی یا جارہ، سن اے پڑوسن، آج پانی ٹھنڈا کیوں نہیں کیا نہانے کے لیے میرے؟ تو نام پڑوسن کا سنانا گھر والوں کو ہے. یعنی اس کا مطلب کیا؟ مخاطب کوئی اور ہے اور مراد کوئی اور. اسی انداز سے یہ آیت میں یہاں مخاطب کون ہے؟ الم ترا، ترا یعنی تو ایک مرد، یعنی ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صیغہ مخاطب کا ادب والا ترجمہ کیا کیجئے گا؟ الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یسجد لہ، بے شک کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہیں گے. سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرتے رہیں گے. کون؟ من فی السماوات، نمبر ایک وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں ہیں. وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور وہ تمام کے تمام جو زمین میں ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ، ایک من فی السماوات، ایک من فی الارض، دو. تیسرا الشمس یعنی کہ سورج، چوتھا القمر یعنی کہ چاند، پانچواں والنجوم یعنی کہ ستارے، چھٹا والجبال یعنی کہ پہاڑ، ساتواں والشجر یعنی کہ درخت، آٹھواں والدواب یعنی کہ پاؤں زمین پر مار مار کر چلنے والے چوپائے. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ. کتنے ہو گئے؟ 9. ٹھیک، پھر ریپیٹ کرتا ہوں. یہ درس، یہ تربیت، تاکہ قرآن جب آپ دوبارہ سورہ حج پڑھیں گے بیٹھ کر تو آپ کو لطف آئے گا. اس درس کے بعد جب آپ پڑھیں گے ان آیتوں کو تو آپ کو مزہ آئے گا کہ جس سے آپ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہو. الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے اے حبیب کہ ان اللہ یسجد، اللہ کے لیے بے شک سجدہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کون؟ جو آسمانوں میں. کون؟ جو زمین میں. کون؟ کہ سورج یعنی کہ قمر یعنی کہ نجوم یعنی کہ جبال یعنی کہ شجر، دواب. 8 کے بعد کا کثیر من الناس، نواں کیا ہے؟ انسانوں میں سے بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ. اور اب آئیے سجدے کی طویل بحث کا آغاز. سجدے کے بارے میں بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر ہیں، اور واقعاً سجدے سے بہتر کوئی عبادت نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی انسان کر سکے گا. سب سے بہترین عبادت سجدہ. خدا کی قربت کا عمدہ ترین انداز سجدہ. جب تک انسان حالت قیام میں ہے اپنے قد سے کھڑا ہوا ہے، جب جھکا تو خدا کو عظیم کہہ کر جھکا. پھر جب گر پڑا زمین پر تو ایسے کہ 7 اعضائے بدن خاک پر رگڑ رہے تھے، اور پھر خدا کو اعلیٰ کہہ کر پکار رہا تھا سبحان، کہ تیری ذات بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. پڑھنے والے پھر گرمی کی شکایت تو نہیں ہے، شکایت تو عیب ہے.
پھر بیٹا نہ ہونے پہ شکایت تو خدا سے نہیں ہے، بیٹیاں زیادہ ہو جانے پہ شکایت تو خدا سے نہیں ہے، شکایت تو عیب ہے۔ پھر جاب کے چھوٹ جانے کی شکایت خدا سے تو نہیں ہے، شکایت تو عیب ہے۔ پھر تمہارے گھر کے مسائل میں خدا سے شکایت تو نہیں ہے۔ جب تم نے خلوص قلب کے ساتھ کہا سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، اس کا مطلب کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی عیب، کوئی نقص ذات خدا میں آپ کو نہیں ملا۔ ربی الاعلی وبحمدہ، میرے اس پروردگار کے لیے جو بلند، صلوات پڑھ لے محمد والے اور چونکہ سجدے کے عنوان سے قرآن مجید میں اس آیت میں دو طرح کے سجدے بیان ہوئے۔ سجدوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ویسے اور قسمیں لوگوں نے اپنے مقام پر بیان کی ہیں، لیکن کم از کم سجدوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ سجدہ تکوینی ہے، بے جان چیزوں کا سجدہ، ذرات کائنات کا سجدہ، اور ایک سجدہ سجدہ تشریعی ہے، جو شریعت کا بیان کیا ہوا سجدہ، ارادے اور اختیار کے ساتھ سجدہ۔ اور اس آیت میں جو 9 سجدہ گزار جمع کیے گئے، ان میں کچھ وہ ہیں جن کا سجدہ تکوینی ہے، اور ان میں کچھ وہ ہیں جن کا سجدہ تشریعی ہے۔ آئیے پھر توجہ کے ساتھ اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، کس کا سجدہ تکوینی ہے اور کس کا سجدہ تشریعی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، تو پہلی بات آ کر رکی کس پر؟ جو آسمانوں میں ہیں۔ آسمانوں میں کون رہتا ہے؟ آسمانوں میں پرندے نہیں رہتے، آسمانوں میں جن نہیں رہتے، آسمانوں میں انسان نہیں رہتے، آسمانوں میں فرشتگان پروردگار رہتے ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، فرشتوں کا سجدہ آیا تکوینی ہے کہ وہ سجدے پر مجبور ہیں، یا ان کا سجدہ سجدہ اختیاری ہے، سجدہ تشریعی ہے؟ پوری بحث آپ کو خوب معلوم ہے کہ کائنات میں جو دو دشمنوں کا آغاز دشمنی سے ہوا کہ ایک دوسرے کا دشمن بن گیا، وہ سجدہ ہی تو تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے مسجود ملائکہ قرار دیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو سجدے ہی کی بنیاد پر شیطان کی شیطانیت خدا کے خلاف کھڑی ہوئی۔ سجدہ اتنا امپورٹنٹ ہے، قیام نہیں، رکوع نہیں، تکبیر نہیں، قنوت نہیں، سجدہ۔ تو فرشتوں کا سجدہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ تحریم آیت نمبر 6، وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یہ جو فرشتے خدا نے بنائے ہیں، یہ خدا کی معصیت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی معصیت نہیں کرتے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی معصیت نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو خدا نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو فرشتوں کا سجدہ سجدہ اختیاری ہے، سجدہ تشریعی ہے۔ وہ اپنے ارادے کے ساتھ، چونکہ عقل رکھتے ہیں فرشتے عقل رکھتے ہیں، جذبات نہیں رکھتے، شہوت نہیں رکھتے، مگر عقل رکھتے ہیں۔ ان کا سجدہ ایک جاندار کا سجدہ ہے، تو سجدے میں ہیں، اس کا مطلب کہ فرشتوں کا سجدہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ تشریعی ہے۔ دلیل چاہیے؟ دو میں آپ کو دلیل۔ اگر اذان و اقامت کے ساتھ تنہائی میں نماز شروع کرتے ہیں تو روایت ہے کہ آپ کے پیچھے مغرب سے مشرق تک فرشتوں کی پوری صف نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا اذان و اقامت دے کر گویا ان کو دعوت دینا ہے۔ بہت سے لوگ گھر میں سمجھتے ہیں کہ اذان و اقامت کی کیا ضرورت ہے، اور کچھ برادران مومن مرد ہونے کے بعد بھی عورتوں کے انداز سے اذان و اقامت کہتے ہیں، آہستہ آہستہ۔
مردوں کا مسئلہ الگ ہے، عورتوں کا مسئلہ الگ ہے۔ عورتوں کے آواز کا حجاب کا مسئلہ ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا ان کی شان کی علامت ہے۔ بآواز بلند تکبیر کہیے، بآواز بلند اذان کہیے، اقامت کہیے، اپنے روم میں، اپنے گھر میں، اس کی برکتیں آپ کو الگ سے ملیں گی۔ بلکہ جو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں وہ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، مسجد اگر دور ہے اور کسی بھی ایک نماز کے وقت وہ گھر میں کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، آگے خود کھڑے ہو جائیں، پیچھے اپنے بچوں کے پیچھے اپنی فیملی کی خواتین کھڑا کر لیں، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز مکمل کی۔ جماعت کا ثواب بھی، اذان بھی، اقامت بھی۔ اگر کبھی تنہا ہیں تب بھی اذان و اقامت کہیں کہ پیچھے فرشتوں کی صف آپ کی منتظر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے تو میں 2 دن پہلے کہہ چکا ہوں، جناب جبرائیل امین کی خواہش الصلاۃ فی الجماعت، وہ فرشتوں کا سردار کہتا ہے کہ میں اولاد آدم میں سے ہوتا ان 7 کاموں کی بنا پر، ان میں سے ایک کام یہ کہ مجھے نماز جماعت سے محبت ہے۔ جماعت 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 جتنی ملے جماعت کو حاصل کیجئے۔ اذان و اقامت بات بہت دور نکل گئی، بات تھی فرشتوں کا سجدہ کیا ہے، تو فرشتوں کا سجدہ اختیاری ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں۔ زمین میں کون ہیں؟ زمین میں جن بھی ہیں، زمین میں انسان بھی ہیں، زمین میں فرشتے بھی ہیں۔ تو کثیر من الناس جو آگے آ رہا ہے جملہ، اس کے اعتبار سے یہاں من فی الارض سے مراد وہ فرشتے ہیں، وہ غیر انسان جن ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سجدہ تشریعی کی ایک اور مثال ساجدین کے بارے میں۔ والشمس، سورج کا سجدہ۔ سورج کا سجدہ، چلیں ایک اور آیت سے استفادہ کر لیں، اگر آپ کی ہو اجازت، تھکے نہ ہو تو صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ تھک گیا تو سجدہ سننا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، مگر کتنا آسان ہے سجدہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سجدے کرنا چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب ہے کہ ایک سجدہ ہی اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، باقی سارے سجدوں کو قبولیت کی منزل پہ لے جائے گا۔ تو کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہو۔ سورہ مبارکہ رعد اور اس کی یہ آیت کہ جہاں پروردگار عالم نے آیت نمبر 15 میں اعلان کیا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں۔ سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ طوعاً وکرہا۔ سجدے کی 2 قسمیں، طوعاً وکرہا، اختیار کے ساتھ اور جبر کے ساتھ۔ سجدہ تکوینی جبر کے ساتھ، سجدہ تشریعی اختیار کے ساتھ۔ شاید لفظ جبر کو آپ نے غلط معنی میں بہت سنا ہوگا، تو یہاں کہیں پریشان نہ کر رہا آپ کو۔ جبر کا مطلب کیا ہے؟ جبر کا مطلب ہے اس قوانین کائنات میں مسلسل اشیاء کائنات کا اپنی روٹین میں چلنا، یہ ان کا سجدہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے، اور امام کا یہ جملہ واقعاً گرچہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ایک سجدہ ہے، ایک تسبیح ہے، ایک حمد ہے، اور ایک خدا کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ ان 4 عبادتوں میں کچھ بے جان بھی شریک ہیں جانداروں کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں گرتی ہوئی دیوار بھی خدا کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، بہت غور کیجئے گا، آپ تو بہت قریب سے دیکھتے ہیں کورنش کے علاقے کو، سمندر کو، اور سمندر سے مچھلیوں کے پکڑے جانے کے ماحول کو آپ دیکھتے ہوں گے، ورنہ غور کیجئے گا آخر کیا سبب ہے؟ کوئی مچھلی جال میں آتی ہے اور کوئی جال میں نہیں آتی۔
مچھیرا سب کے لیے جال پھینکتا ہے، کوئی جال میں آتی ہے اور کوئی جال میں نہیں آتی۔ امام فرماتے ہیں جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہو جاتی ہے، تسبیح خدا کو ترک کرتی ہے، ترک کرتے کے ساتھ شکاری کے جال میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی تسبیح کی بات بھی سجدے کی بات بھی، دونوں مقام سے آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، سر جھکا کے سجدہ کرے اطاعت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، یا نظام کائنات کا حصہ خدا نے بنا دیا۔ حتیٰ کہ نمرود کے سر کے خلیے سیل خدا کو سجدہ کرتے تھے، حتیٰ کہ فرعون کے جسم کے سیل خدا کو سجدہ کرتے تھے، اور آج بھی بش سجدہ کرے نہ کرے، کسی اور کافر کا نام لوں، وہ سجدہ کرے نہ کرے، لیکن اس کے اعضاء و جوارح میں جتنے سیل ہیں سب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سجدے کا نام ہے سجدہ تکوینی، اور تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے اختیار سے یا نہیں کرتا۔ للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، نہیں، من فی السماوات والارض طوعا وکرہا۔ اس کے بعد ایک خاص جملہ ہے، بہت غور کیجئے گا، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کا سایہ، بالغدو والآصال، صبح اور شام خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، جب آپ کھڑے ہو کر چل رہے ہوتے ہیں، سورج نکلا ہوا ہو صبح کے وقت میں، یا شام ڈوبنے سے پہلے جب تک سایہ باقی رہتا ہے، تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سر اونچا ہوتا ہے اور آپ کے سائے کا سر زمین پہ ہوتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو صبح اور شام۔ تو ہم سجدہ کریں کہ نہ کریں، ہمارے پرچھائیاں بھی خدا کو سجدہ کر رہی ہیں۔ اور دوسرا مقام سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں یہ پروردگار عالم کا اعلان آیت نمبر 44 میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض، خدا کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو اس کے اندر ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں، الا سوائے اس بات کے کہ یسبح بحمدہ، کہ وہ اللہ کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے خاک شفا کی تسبیح اور خاک شفا کے سجدگاہ کے بارے میں، ایک جواب یہ بھی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو وہ ذرہ کیوں نہ بیان کرے گا جس پر حسین کا خون بہا ہو۔ ہر ذرہ، کائنات کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اب سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ خاک شفا کی تسبیح خالی ہاتھ میں ہو اور انسان ذکر پڑھنے سے غافل بھی ہو جائے، تب بھی اسے 20 نیکیوں کا ثواب ملتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو اپنے مقام پر، اور آخر میں آیت مکمل کرتے ہوئے، شمس کا سجدہ کیا ہے، کہ جیسے خدا نے اس کو نظام میں رکھا ویسے چل رہا ہے، یہ اس کا سجدہ ہے۔ قمر جیسے خدا نے اس کو چلایا ویسے ہی چل رہا ہے، اس کا سجدہ یہ ہے۔ والنجوم، ستاروں کا سجدہ۔ والجبال، پہاڑوں کا سجدہ۔ بہت غور کیجئے گا، نجوم اور جبال خاص طور سے بیان کیے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آسمانوں کا اور خود زمینوں کا سجدہ بیان نہیں ہوا، تو آسمانوں کے سجدے کا نام نجوم کا سجدہ ہے، اور زمین کے سجدے کا نام پہاڑوں کا سجدہ ہے۔ پہاڑ خدا نے بنائے مضبوط تو مضبوط بنے ہوئے، اپنے مقام پر رکے ہوئے سجدہ کر رہے۔ اس کے بعد آخر دو جملے، والشجر، درخت سجدہ کر رہے ہیں خدا کو کہ زمین سے اوپر کی طرف نکلتے ہیں۔ والدواب،
اور زمین پر چلنے والے تمام تر حیوانات خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور حیوانات پر رکیے تو پھر امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے یقیناً سجدے کا وہ عنوان آپ کی خدمت میں بیان ہوتا رہا کہ معصوم حیوان بھی اگر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ حیوان بھی سجدہ کرتا ہے، اور میرا ساتواں امام اگر ساتھ میں لیے ہوئے بکری کے بچے کو باہر آتا ہے تو اس کو بھی سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں معصوم کہ جو ہمارے ساتھ رہے اسے سجدہ تو کرنا پڑے گا، اسی لیے ہر زیارت کے بعد 2 رکعت نماز سمجھا رہی ہے کہ جب آل محمد کو سلام کرو تب خدا کی نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آل محمد کا سلام خدا کی نماز اتنے ملے ہوئے ہیں کہ سلام ہو اور سلام کی نماز نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے بعد آخری جملے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے سجدے کے منکر ہیں تو ان پر عذاب برحق ہو چکا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس کو اللہ رسوا کرنا چاہے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ واقعاً سجدہ ذلت نہیں عزت کا نام ہے، سجدے کا انکار ذلت کا نام ہے، عزت کا نام نہیں ہے۔ اکڑ گیا، وہ کہا شیطان نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جاتے ہیں خدا سے ملاقات کے لیے، مناجات کے لیے، کہیے گا تو بہت دن ہو گئے، پرانا جھگڑا ختم کرے، اب تو بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے ملاقات کی شیطان کا پیغام نہیں پہنچایا، پروردگار نے خود ہی پوچھ لیا اس کا سناؤ، تمہیں پیغام دیا ہے اس نے۔ آپ نے فرمایا پروردگار تم مجھ سے بہتر جانتا ہے وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا۔ کہ مالک جواب کیا دینا ہے؟ کہ جا کر کہنا کہ وہی مسئلہ آج ہے، سجدہ کر لے، آدم نہ صحیح تو آدم کی قبر موجود ہے، سجدہ کر لے، معاف کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ جملہ ریپیٹ کیا تو کہتا ہے جب زندہ تھے آدم تب نہ کیا، اب قبر آدم پر کیا سجدہ کروں گا۔ خدا نے واقعاً کیا کرم کیا کہ آدم علیہ السلام کی قبر مولائے متقیان کے جوار میں موجود ہے۔ جب کوئی زائر پہنچتا ہے در مولائے کائنات پر اور سجدہ پروردگار میں شکر کا سر رکھتا ہے، شکر کے لیے سجدہ کرتا ہے، تو کیا اس کے گناہوں کی مغفرت کا انداز خدا اسے عطا کرتا ہے۔ مولا کے دروازے پر شکر کا سجدہ کہ اس نے اس مقام کی زیارت نصیب فرمائی، شرعاً درست ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو چاہے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سخت مطلب ہے، صرف آخر میں مجبوری ہے کہ اس کو اگر پیش نہ کروں تو یہ بات نامکمل رہ جائے گی، پھر آیت نمبر 18 سے باہر نہ نکل سکے تو 19 تک کیسے پہنچیں گے؟ تو آج 18 مکمل کرنا ہے۔ امام کی خدمت میں شیعہ سنی روایتوں کے اعتبار سے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ پوچھا گیا کہ مشیت خدا کیا ہے؟ خدا چاہے، یہ چاہت خدا کی کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ پروردگار نے تمہیں پیدا کیا تمہاری مرضی سے یا اپنی مرضی سے؟ تمہیں پیدا کیا اللہ نے تمہاری مرضی تھی یا اس کی مرضی تھی؟ سر جھکا کر سائل کہتا ہے اس کی مرضی تھی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تمہیں موت عطا کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے یا تمہاری مرضی ہے؟ یا اس کی مرضی ہے۔ رزق دیتا ہے تمہاری مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ اولاد دیتا ہے تمہیں تمہاری مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ اس کی مرضی، اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ کہ جنت میں داخل کرے گا تمہیں تمہاری مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ سر جھکا کر کہتا ہے شیعہ روایتوں میں لفظ جنت نہیں ہے، سنی روایات میں لفظ جنت موجود ہے۔ جنت میں داخل کرے گا تمہیں تمہاری مرضی سے یا اس کی مرضی سے؟ سر جھکا کر کہتا ہے اس کی مرضی سے۔
آپ فرماتے ہیں اس سے آگے پر کچھ مت کہنا، اس کی مرضی۔ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کی مرضی کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی مرضی کہ اس نے انسان کے سجدوں کو عبادت قرار دیا، اس کی مرضی کہ اس نے انسان کا رزق قرار دیا، اس کی مرضی کہ اس نے انسان کی موت کا وقت معین کیا، اس کی مرضی تمہیں بیمار کیا، اس کی مرضی تمہیں شفا عطا کی، اس کی مرضی تمہیں قیامت میں اٹھائے گا، اس کی مرضی تمہیں جنت میں داخل کرے گا، خدا کی مرضی۔ مگر خدا کی مرضی کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جسے ہم اردو میں اپنی مرضی پر منطبق کرنا چاہیں، جو میں چاہوں۔ میں نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا بھائی، یہ پانی کیوں رکھا؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میری مرضی جائیے۔ اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی لاجک موجود نہیں ہے۔ اگر لاجک ہوتی تو آپ کہتے میں نے پانی رکھا اس لیے کہ قبلہ جب مجلس پڑھیں گے تو انہیں پیاس لگتی پانی پی لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہا میری مرضی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی لاجک موجود نہیں ہے۔ تو انسان وہ کر سکتا ہے کہ بغیر حکمت کے اپنی مرضی بیان چلا لے، خدا حکمت کے بغیر اپنی مرضی قائم نہیں فرما۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، مرضی کی بات آئی تو مرضی کے پروردگار کا خریدار کون؟ مرضی کے پروردگار کے خریدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا، ارشاد فرماتے ہیں دو جملے کلمات قصار نہج البلاغہ سے بطور عنوان، بطور ای گروپ کے جو ٹاپک کے عنوان سے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا دو جملے، پہلا جملہ یہ کہ خالط الناس مخالطتاً، لوگوں کے بیچ میں ایسے مل کر رہو، ان متم معہا بقو علیکم، کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر گریا کریں، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّ إِلَيْكُمْ، اگر تم زندہ رہو تم سے ملاقات کی تمنا رکھیں، ایسے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ۔ اور دوسرا جملہ فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل الشکر لہ بالقدرت، اور پروردگار کی بارگاہ میں امام کا وہ جملہ فرماتے ہیں جب تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو، اذا قدرت علی عدوک، تو پھر تمہیں چاہیے شکر قرار دو اس قدرت کے حاصل کرنے کا، عفواً لہو، کہ اس کو پھر معاف کر دو۔ دشمن پر غلبہ پانے کے بعد اس کا شکریہ یہ ادا کرو خدا کا کہ پھر اپنے دشمن کو معاف کر دو، اپنے دشمن کو، نہ کہ اسلام کے دشمن کو، نہ کہ امام کے دشمن کو، نہ کہ آل محمد کے دشمن کو، اپنے دشمن کو۔ بھائی سے بھائی کی مخالفت، دوست سے دوست کی مخالفت، ایک دن وہ آپ کے دام میں آ گیا، اب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کا ویزا آپ کے پاس آ کر رک گیا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا بہت تم نے پچھلے کام خراب کیے تھے ہمارے، اب ہم رگڑیں گے تمہیں۔ ہوتا ہے انسان پھر فیون بن جاتا ہے، میں تمہاری ناک رگڑوا دوں گا۔ اس وقت امام کو جملہ یاد کیجئے گا، امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے دشمن پر غلبہ پالو تو اس قدرت پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دو۔ اور عزیزان محترم، واقعاً دشمن نے کتنا پریشان کیا، اس طرح سے آل محمد کو اسیر کیا کہ تا قیام قیامت تک کوئی ایسا اسیر نہ ملے گا جیسا اسیر حسین کا بیٹا ہے۔ اس طرح سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں، گلے میں توقے خاردار پہنے ہوئے میرا مولا کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک گزارا گیا۔ رونے والوں صرف ایک جملہ آج بیان کرنا چاہوں گا کہ کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے
شام کے بازار کے گزرتے ہوئے، دونوں مقامات پہ بڑا اختلاف، شام کے بازار میں لوگ پتھر مارتے تھے اور کوفے کے بازار میں لوگ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں پھینکتے تھے، اور شہزادیاں اپنے اب بچوں کو روکتے ہوئے فرماتی تھیں، اے کوفہ و شام کر رہنے والوں، ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ کہتے ہیں ایک مومنہ نے سکینہ کو پیاس سے روتے ہوئے دیکھا، پانی کا کوزہ بھر کے لائی ہے اور لا کر قریب دیتی ہے کہ اے قیدن بچی یہ پانی پی لے اور میری دعائیں اپنی رب کی بارگاہ میں قبول کروا دے، سنا ہے خدا یتیموں کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے۔ بچی نے کوزہ تو لیا ہے مگر پینے سے پہلے رک گئی، جناب زینب کی آواز تھی، بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے اس کی حاجتیں پوچھ لو۔ وہ کہتی ہے پہلی دعا تو یہ مانگ دے کہ جیسے تم اسیر ہوئے ایسے میرے بچے کبھی اسیر و ذلیل نہ ہوں۔ ارے واہ غربتا، سکینہ نے کس زبان سے کہا ہوگا پروردگارا تجھے میرے بابا کا واسطہ، جیسے ہم اسیر ہوئے ایسے اس خاتون کے بچے کبھی اسیر نہ ہو۔ دوسری دعا کہ مجھے بہت دن ہو گئے مدینے گئے ہوئے، مدینے میں میری شہزادی رہتی ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، تو دعا کر بچی مجھے زیارت نصیب ہو۔ مدینے کا نام کوفے میں سنا، جناب زینب کو اپنا وطن یاد آیا، پوچھا مدینے کے کس محلے کی بات کرتی ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ بس جلال آ گیا اس خاتون کو، اے قائدن بی بی میں اپنی شہزادی کا نام محرموں کے مجمع میں لوں یہ ممکن نہیں۔ ارے میری شہزادی کے بھائی کو عباس کہتے ہیں، میری شہزادی کے بیٹے کو علی اکبر کہتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ فرمایا کیا تو اپنی شہزادی کو پہچان بھی لے گی؟ وہ کہتی ہے میں نے بڑی خدمت کی ہے۔ ارے کیوں نہ پہچانوں گی، اب جو اپنے چہرے سے شہزادی نے زیارت کے لیے بالوں کو ہٹایا، پھر فرمایا پہچانو مجھے اے ام حبیبہ۔ ارے تیری شہزادی دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ لیا۔ ام حبیبہ نے شہزادی بی بی عباس کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے، آقا حسین کا آگے آگے نو کے سینہ پر شہید ہو گئے۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزادیوں کے لٹے ہوئے اس کاروان کا واسطہ تمام تر پردیسیوں کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار جیسے شام اور کوفے میں امام کا قافلہ لٹا ہوا پہنچا تھا، پروردگار واسطہ ان تمام اسیران اہل بیت کا تمام مانگنے والوں کی دعائیں قبول فرما۔ پروردگار خدا یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، جناب سکینہ کا واسطہ پروردگار تمام تر جو اپنی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں، بہت سی حاجات ایسی ہیں زبان پر لا بھی نہیں سکتے، بس خدا سے رو رو کر کہہ سکتے ہیں پروردگار سکینہ کا واسطہ، سکینہ کو مولا حسین کا واسطہ ہماری حاجتیں پوری فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خاص طور سے اس بارگاہ میں آنے والے مظفر صاحب جو بہت معروف تھے، یہاں خدمت گزار اور محبت کرنے والے، مجلس میں شرکت کرنے والے بہت علیل ہیں، مالک ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ماں سوا تمام تر محبان آل محمد جہاں جہاں بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما۔ پروردگار تمام مساجد اور امام بارگاہوں کا تحفظ فرما۔ تمام تر محبان آل محمد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ روزانہ کے